قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ صلوات۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ کے کائنات اس ذکر کے حقیقی وارث کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں دعا گو ہوں اس مجلس کا اہتمام کرنے والے عزت مآب بابا سید ذریت عمران شرازی سرکار کے تمام مرحومین عدیل بھائی، شہدائے ملت جعفریہ، مقامات مقدسہ، عقائد حقہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہونے والے تمام شہداء، بالخصوص شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، عزت مآب بابا نزاکت شاہ جی، تمام مرحومین ملت جعفریہ کے مولا بالخصوص شہید منبر ذاکر اہل بیت ذاکر نوید آشنوڑی صاحب و مولا حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقام، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سرحات با جماعت بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ زیادہ لمبی گفتگو کا بالکل بھی وقت نہیں، مصائب کے دو جملوں سے پہلے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ صدیاں بیت گئیں، بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے سیدہ کا حق چھپ جائے، لیکن جس کے حق کا پہلا گواہ اللہ ہو وہ حق چھپ نہیں سکتا۔ کیا بات! طرح طرح کے بہانے زمانے کے اندر نمک حلالی کی نیت سے بندوں نے تراشے۔ کسی نے کوئی بہانہ لگا کے سیدہ کے حق کا انکار کیا، کسی نے کوئی بہانہ لگا کے سیدہ کے حق کا انکار کیا۔ ان کا مقصد فقط ایک تھا کہ کسی طریقے سے ہم جنہیں مانتے ہیں وہ بچ جائیں، لیکن یاد رکھیے گا ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ انہیں بھی مانتے ہیں جنہیں بطول سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور ہمارے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے کہ ہم سیدہ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دیجیے۔ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ سیدہ کا حق فقط ایک باغ فدق نہیں، یہ بھولے بھالے نبی کے امتیوں کو یہ بتایا جاتا ہے۔ علماء و ذاکرین کی موجودگی میں یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جی ایک باغ تھا، اس باغ کا قصہ تھا، اس باغ کا جھگڑا تھا۔ وہ باغ لینے محمد کی بیٹی گئی تھی، نعوذ باللہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، نقل کفر نباشر، آخر کار مسئلہ بتا دیا گیا، سیدہ واپس آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی بیٹی دربار کے اندر باغ لینے ہی صرف نہیں گئی، یہ بات یاد رکھیے۔ محمد کی بیٹی صرف باغ لینے نہیں گئی، سیدہ گئی تھی اپنے حق کے لیے، اور بطول کے حق میں سے جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ محمد کے منبر کا وارث علی ہے، جو زبان سے نہیں بول سکتا، کیا بات! کم از کم سر ہلا کے تو تائید کرتے۔ سیدہ کا حق پڑھنا فساد نہیں، سیدہ کا حق پڑھنا گناہ نہیں، نبی کی بیٹی کا حق پڑھنا یہ آئمہ کی سنت ہے، اور ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا پاک سیدہ کے حق کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخری جملہ ہے، اس کے بعد مصائب کا ایک جملہ پڑھ کے منبر اپنے سے بہتر پڑھنے والے احباب کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔
حسرتی نہیں پڑھنے کی رہی اور نہ ہی شوق ہے کوئی خطابت کے جوہر دکھانے کا. فقیری دعویٰ ہے، ملنگانہ زندگی ہے. سیدہ کا حق پڑا ہے، پڑھتے رہیں گے. اگر نہیں پڑھا جائے گا زبان سے تو پھر کم از کم اکیلے بیٹھ کے ہی بطول کے قاتلوں پہ لعنت کرتے رہیں گے. لیکن سیدہ کے حق سے غداری نہیں کریں گے. جیل سے رہا ہونے کے بعد 1200 والے اسٹامپ پہ سائن کر کے پاکستان میں 1,50,000 روپیہ نیاز لے کے مجلس پڑھ سکتا تھا. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل، میں نے کسی بھی علی ولی اللہ کے منکر سے معافی نہیں مانگی اور نہ میں نے مانگنی. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ سیدہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم علی ولی اللہ اپنی اولاد کو بتا کے سمجھا کے ضرور جائیں، کیونکہ اسی ولایت کے لیے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. خدا کی ہائے قبول کرے. بیٹی 9 گھنٹے کھڑی رہی، ماں 4 گھنٹے. بیٹی، میں نے لفظ غلط پڑھا ہے، میں سیدوں سے معافی مانگ کے ذاکرین سے معافی مانگ کے، مجھ سے بہتر حضرات پڑھنے والے تشریف فرمائیں، معافی مانگ کے یہ جملہ پڑھتا. میں پڑھا کرتا تھا ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی ذریعہ شاہ جی، بیٹی 9 گھنٹے کھڑی. ایک فقیر سید نے مجھے کہا سلطانی یہ جملہ ایسے نہ پڑھا بلکہ پڑھا کر ماں کئی گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی دن کھڑی رہی. خدا تمہاری ہائے قبول کرے، خدا ان آوازوں پہ رحم نازل کرے جو 3 جمادی الثانی کی رات حسنین کو ان کی یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے بلند ہو رہی ہیں. خدا ہائے کہنے والوں کے گھروں کو آباد رکھے. ویڈیو بن رہی ہے، میری تائید میں سید تشریف فرمائیں، میری تائید میں ہائے کہہ کے مہر لگا دیں گے. مجھ سے کروڑ حاضر سے بہتر پڑھنے والی شخصیات بیٹھی. ذاکرین میری بات کی تائید کریں گے. اللہ کی کائنات میں یاد رکھنا 11 اماموں کا قتل، اس سے بڑا دکھ 11 اماموں کی شہادت سے بڑا دکھ اکبر کی بچی، قاسم کے سہرے، اصغر کا تیر، حسین کی 13 ضربیں، عباس کے کٹے بازو. نہیں وہ بندہ شیعہ جڑا آیا بھی ہے تے ہجے سوچی پیا میں کہنے بارے چاہائے کر رہی ہے. عباس کے کٹے بازو، حسین کی 13 ضربوں سے بڑا دکھ ہے زہرا کا 4 گھنٹے کھڑا رہنا. ہائے کہو جتنے شیعہ ہو. محمد کی بیٹی، بسم اللہ سے کیا میں پڑھتا ہوں. سیدزادے نے مجھے روک کے جملہ کہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. یہ جملہ میں آپ سے دعا لینے کے لیے پڑھتا ہوں. غیر شیعہ بندوں کو بھی پوچھو نا، بابا ذریعہ شاہ جی غیر شیعہ چھوڑو، غیر مسلموں سے بھی پوچھو نا کربلا میں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں ظلم ہوا. انہیں یہ ظلم کس نے بتایا؟ تمہارے ماتم نے. کیوں جو اچھا جی انہیں یہ ظلم کس نے بتایا؟ بھائی علی رضا غلام عباس چپا صاحب، انہیں یہ ظلم کس نے بتایا؟ ہمارے ماتم نے، ہمارے نوحوں نے، ہماری زنجیر زنی نے، ہماری گریہ ازاری نے، ہماری مجالس نے. کربلا والا ظلم غیر مسلموں تک بھی پہنچا ہے تو عزاداری شبیر کی وجہ سے. لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ قرآن کی آیات ہے میرے سر پہ. ہو سکتا ہے کوئی بندہ منت مان کے بیٹھا ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں زیارتوں پہ جاؤں گا. وہ غیر شیعہ اور زیارتوں پہ منت کی وجہ سے آیا ہو، آج اسے شیعہ مجلس میں لے آئے ہو. میں اس بندے کے سامنے قرآن رکھ کے کہتا ہوں کربلا سے بڑا ظلم ہوا ہے مدینے میں. خدا تمہاری ہائے قبول کرے. کربلا سے
بڑا ظلم ہوا ہے مدینے میں، یہ ظلم ہمیں پاکستان میں بندے بتانے نہیں دیتے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کربلا کے ظلم میں اور مدینے کے ظلم میں بس اتنا فرق ہے، کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، مدینے میں بیٹوں کے سامنے لاتعداد ملعونوں نے علی کے گلے میں رسی ڈال کے زہرا کو مار کے کہا بلا اب اپنے بابا کو۔ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ جی بسم اللہ۔ کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، مدینے میں بیٹوں کے سامنے۔ ہم پاگل نہیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہماری کسی سے ایسے ہی مخالفت نہیں۔ اب مسلمانوں اللہ کی قسم اگر ظلم نہ ہوا ہوتا، آج بڑے بڑے بندے کہتے ہیں یہ سب شیعوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، اگر شیعوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں تو ہم بطول کے قاتل پہ لعنت کرتے ہیں، تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر ہمیں بتانے دو نا کس نے کیا ظلم کیا، کس نے زہرا کو کتنا رلایا۔ میں نے یہ جملہ سیدزادہ بی بی کے حرم کے اندر پڑھا تھا اور مومنین کا ماتم تھا، میں نے کہا محمد کے امتیوں نے زہرا کو مارا بھی پڑا اور رونے بھی نہیں دیا۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے، خدا تمہاری ہائے قبول کرے۔ ظلم سنائے جائیں گے، ظلم بتائے جائیں گے، لیکن غیرت مند کے لیے کیا اس سے بڑی دکھ والی کوئی بات ہے کہ محمد کی بیٹی ہو، محمد کی مسجد نبوی ہو، بطول گھر سے چلے اور یہ غلط فہمی دور کر دو کہ اگر علی کے ہوتے زہرا دربار میں کیسی گئی؟ تم نے پڑھائی نہیں، تمہارا مطالعہ ہی نہیں، تمہارا علم ہی نہیں، زہرا چھپ کے نہیں گئی۔ محمد کی بیٹی کے گھر کے دو دروازے تھے، ایک گلی میں کھلتا تھا، ایک مسجد میں کھلتا تھا۔ محمد کی بیٹی مسجد والے دروازے سے نہیں گئی، گلی والے دروازے سے گئی، چھپ کے نہیں گئی، اعلان کروا کے گئی، اکیلی نہیں گئی، سب سے آگے سلمان تھا۔ محمد کی جگہ محمد کی طرح نیم کی طرح جھکی ہوئی کمر سیدھی کر کے کہتا تھا مدینے والوں زہرا چل پڑی۔ ہائے کہنا، ہائے کہ میں چکل آخری پڑھنے لگا، میں صرف محمد کی بیٹی کا چلنا پڑھنے لگا۔ سلیمان کا اعلان، بطول نے مسلح چھوڑا، محمد کی بیٹی چل پڑی۔ نہیں پڑھا گیا یہ جملہ پہلے منبر پہ، جیسے ہی سیدہ چلی نا، محمد کی نواسی نے پیچھے سے ماں کا برکھا پکڑا، جڑے خاندانی شیعہ تسی سمجھ گئے ہو، رو کے کہا اماں میں بھی چلوں۔ جڑے خاندانی شیعہ نے سمجھ گئے نے، سید مجھے معاف کرنا، میں بھی چلوں۔ رسول کی بیٹی نے پیچھے مڑ کے کہا نہیں زینب، تو نے نہیں چلنا، تو رک جا۔ محمد کی نواسی نے رو کے کہا اماں پھر مجھے پتا کیسے چلے گا درباروں میں حق کیسے مانگتے ہیں؟ رو کے بی بی نے کہا تو دیکھ مسجد والے دروازے سے میں دربار سے اپنے حق کا مطالبہ کر کے، ہائے کہنا کتنے شیعہ بنو عبد المطلب کی بیٹیوں کو لے کے محمد کی بیٹی نے حالہ بنایا۔ کل سنا تم لوگوں نے علامہ آصف رضا عالمی صاحب سے خط سن لیا؟ خط سے پہلے جو ہوا وہ میں تمہیں آج سنا دیتا ہوں۔ بنو ہاشم کی مستورات کا حالہ، درمیان میں سیدات، ساتھ حسن، ساتھ حسین، ام ایمن، ام سلمہ، رسول کی زوجہ، محمد کی بیٹی کی کنیزیں، جناب فضا، ساتھ امیر المومنین، پیچھے چلتے ہوئے مباہلے کی نسل، حسن و حسین ساتھ، سیدہ چلتی
इश्क कहता है सूरज छुप गया, चांद को ग्रहण लग गया, ज़हरा के कदम उठते गए, हस्बुनल्लाह नेमल वकील की तस्बीह शुरू हुई, बतूल मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आई, एक कदम अंदर रखा, नमाजियों ने पीछे मुड़ के देखा, तख्त वाले ने मुंह फेरा, आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई, मोहम्मद की बेटी खड़ी हो गई, पहला घंटा गुजरा बतूल चुप करके खड़ी रही, दूसरा घंटा गुजरा ज़हरा चुप करके खड़ी रही, तीसरा घंटा गुजरा मोहम्मद की बेटी चुप करके खड़ी रही, होवे हाथ सीने तो जरूर आवे, चौथा घंटा शुरू हुआ, ज़हरा ने कहा चचा सलमान